ایک دعا ہے جس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو دعا ہے اس کا اثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جمعہ کے دن مقبول ساعت میں اس کو پڑھ لے تو مشرق و مغرب کی درمیان کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ عطا فرمائیں گے۔ بنیت الطالبین میں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا فرمایا کہ اگر کوئی خطیب یا عوام میں سے جو خطبہ سن رہے ہیں وہ دو خطبوں کے درمیان اگر اسی دعا کو پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اللہ ضرور دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرتے ہیں، ایسی دعا پیش کرتے ہیں جس دعا کی مقبولیت اور کائنات کی کسی چیز کو بھی اس دعا کے ذریعے سے اگر طلب کیا جائے تو وہ ضرور بے ضرور انسان کو نصیب ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اس کے اثر کے متعلق پوچھا، یا رسول اللہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اس مبارک دعا کو پڑھے گا، مشرق اور مغرب کے درمیان کی کوئی چیز یعنی کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ عز و جل سے طلب کرے گا تو پروردگار عالم وہ چیز اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک درود پاک بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس درود پاک کی برکت سے مومن آدمی، اس عمل کا عامل، اس کو پڑھنے والا آدمی اگر اس عمل کو کرے، درود پاک کو پڑھے، تو اللہ پاک طاقتور سے طاقتور دشمن پر بھی اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ دشمن ناکام رہیں گے، اس کو اللہ پاک کامیاب کریں گے۔ تو ہر ایک آدمی کو دشمنوں سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ عافیت اگر چھن جائے تو بندے کی زندگی کے لمحات مشکل سے گزرتے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے تھے اور شریر چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، ہر شر والی چیز سے اللہ کی پناہ۔ کہیں اترے ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کسی گزرگاہ میں، کسی منزل مقصود پر اتر رہے ہیں تو اللہ کی پناہ۔ اور ایسے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، بعض ایمان کے لٹیرے اور ڈاکو بھی ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، جو آپ کو کچھ سے کچھ بتاتے ہیں۔ ایک مومن مسلمان آدمی، صحیح العقیدہ آدمی کے عقیدے کو مذبذب بنا دیتے ہیں، ایسے ایسے موہومات میں اس کو ڈال دیں گے، اچھا بھلا انسان بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے میں دیوان پڑھ رہا تھا، ان کے اشعار، ان کے اندر حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو ستارہ پرست، ستارہ دیکھنے والے، ہاتھوں کے نقشے دیکھنے والے اور ہاتھوں کی لکیریں چیک کرنے والے، ان سب کا میں نے انکار کر کے واحد رب العالمین کو مانا ہے۔ اور جو توحید کے علم بردار بن کر تشریف لائے، سرور دو عالم، رحمت کائنات، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت کو مانا ہے ہم نے، ہم دین محمد کے قائل ہیں۔ ایسے شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والے ہر ایک آدمی کا میں منکر ہوں فرمایا۔ اپنے وقت کے لوگوں کے ایمان کی تجدید کی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج بیٹھے ہیں بے شمار لوگ
اور کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس قدر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ کی پناہ، آپ پر بندش ہے، آپ کی رکاوٹ ہے، آپ کے فلاں معاملات ہیں، الیاذ باللہ دنیا کی دنیاوی زندگی ہے، یہ ایک آزمائش ہے مستقل، اور رہنی ہے تسلسل کے ساتھ۔ یہ نہیں میں ان چیزوں کا بالکل بھی انکار نہیں کرتا، لیکن اس قدر وہمی بن جانے کا انکار ہے کہ بالکل یہی سوچ کر بیٹھ گئے یہ کیا ہوتا ہے اگر وہ رکاوٹیں ڈالیں بھی غیر تو وہ اس کی حیثیت مکڑی کے ایک جالے کی ہے، آپ کے ایک پھونکے سے اڑ جائے گی۔ وہ آپ کے سامنے شیاطین اور اس طرح شیطانوں کے کارندے اور اس طرح کے مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس قسم کے لوگ پہاڑ بنا کر آپ کو دکھائیں گے آپ کے تو یہ حالات ہو گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روحانی نعمتیں لائے ہیں، آپ ایک مرتبہ پڑھ کے پھونک ماریں گے وہ پہاڑ آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے گا، روئی کے گالوں کی طرح، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جھوٹے ہیں، اس طرح مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ شیطان کا اپنا کام بھی یہی ہے، اور اپنے جو اس کے پیروکار ہیں ان کے ذمے بھی یہی کام لگاتا ہے کہ مومنوں کو پریشان رکھنا ہے، یہ بجائے استخارے کے وہمی مریض بن جائیں، اللہ سے مشورہ طلب نہ کریں، ان کو وہمی مریض بنا دیا جائے، اسی سوچ میں اپنی قوت فکر کو مفلوج کریں۔ جن حالات کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کی کوئی تدبیر بھی ان کے دماغ میں نہ آ سکے، صرف اور صرف یہی کہ یہی ناپاک اور یہی پلید انسان جو جادوگر ہے یہی ہمیں اس گڑھے سے نکال سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ یہ ذہن بنایا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں ایسے لوگوں پر، اور کتنے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ فلاں جناب صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے اوپر بڑی کڑی بندش لگی ہوئی ہے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی ہے، داماد رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، وہ بھی فرماتے ہیں میں نے اگر اللہ کو پہچانا ہے تو بفسخ العزائم، اپنے عزائم کو ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے تو خدا کو پہچانا ہے۔ ہاں، عزائم ٹوٹے، ایک کوشش کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، ایک کام کروں، لیکن اللہ توڑ دیتے ہیں اس کو۔ ان کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میں نے خدا کو پہچانا ہے کہ کوئی ہے جو توڑ رہا ہے، کہ یہاں نہیں یہاں۔ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں سے صاحب نسبت بزرگ تھے۔ تو ان کے بیٹے جو تھے وہ خود بھی حضرت کا توکل کامل تھا۔ آج تو ہمیں ویکنس ہوئی پڑی ہے، توکل کی، اللہ کے اعتماد کی کمی ہے، لیکن ان کو ان چیزوں کی کمزوری نہیں تھی، ان کا توکل مضبوط تھا، اللہ پر بھروسہ بڑا مضبوط، اعتماد اللہ۔ حضرت کو لوگ پوچھتے تھے حضرت آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے میرا معاملہ روزی کے معاملے میں اللہ کے ساتھ بڑا عجیب ہے، میں آگے آگے چلتا ہوں، روزی کی ڈھیریاں پیچھے پیچھے چلتی ہیں، خدا میری ٹھوڑی پکڑ کر مجھے روزی کھلاتا ہے، میری ٹھوڑی پکڑ کر مجھے کھلاتا ہے۔ ان کے بیٹوں کا بھی اعتماد اسی طرح تھا۔ ان کے ایک بیٹے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کاروبار کی سوچ رہا تھا کہ کوئی بزنس کروں، لیکن بڑی کوششیں کی، کچھ بھی نہ بن پڑے۔ صلاحیتیں تو اللہ نے دی تھی، یہ نہیں ہے کہ صلاحیت کی کمی تھی،
کوئی کام وہ کر نہیں سکتے تھے، بہت کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن جو کام اللہ نے ان کے لیے پسند نہیں فرمایا اس کو توڑ دیا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں بڑا پریشان ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ کیا بات ہے، میں اتنی کوشش کر رہا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں بن رہا میرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جہاں میرا رزق تھا وہ راستہ دکھا دیا، پھر ساری زندگی وہی کام کیا اور وہاں سے روزی ملی۔ آج اگر آپ کو کہیں سے چھوٹی سی ناکامی پہنچ جاتی ہے تو سیدھا رخ کرتے ہیں جہلاء عاملین کے دروازے کا، ان سے پوچھتے ہیں، وہ بھی اپنے تیے پیچے ملاتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کہ بابا آپ پر تو بڑا گہرا اثر ہے، آپ پر بندش لگ گئی ہے اور آپ کے کام کو لوگ توڑ رہے ہیں، آپ کو اس طرح ترقی میں لوگ نہیں دیکھنا چاہتے۔ حسد جلن کا دور ہے، ہر طرف سے آدمی بیچارہ پھنسا پڑا ہے ان دشمنیوں میں۔ ایک آدمی 7 سمندر پار بیٹھا ہے تو 7 سمندر دور بیٹھنے والے رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کچھ کر رہے ہیں، وہ میرے معاملے میں بہت کچھ کر رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ ڈر اور خوف، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جائے تو اس کا عجیب اثر سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا ایسے مذبذب لوگ ایمان والے ہیں؟ آپ محفوظ ہو جائیں گے اگر مسنون دعاؤں پر عمل کریں گے، ان کو یاد کریں گے اور اپنے اپنے اوقات پر ان کو پڑھنے کا اہتمام کرو گے، محفوظ ہو جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے اور دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں اتر رہے ہیں، من نزل منزلا ثم قال، فرمایا جب کسی جگہ پر حضور اترتے تھے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فرمایا لم یضرہ شیء، کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ کتنی چھوٹا سا جملہ ہے، جس قدر مخلوقات ہیں وہاں، ان تمام مخلوقات کے شر سے اللہ بچائیں گے، حتیٰ یرتحل من منزلہ ذالک، حتیٰ کہ وہ اس منزل سے کوچ کرے گا، روانہ ہوگا۔ فرمایا اس کو یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اس دعا کی برکت سے۔ تو اسی طرح دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعائیں پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو حضور نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، تو ہمیں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سافر فاقبل اللیل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر فرماتے تھے، اب رات آ گئی ہے، یا ارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو مخاطب ہو کر فرماتے تھے، اے زمین، یا ارض ربی و ربک اللہ، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے، تجھے بھی اس نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی اس نے پیدا کیا ہے، اعوذ باللہ من شرک، میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وشر ما فیک، جو کچھ تیرے اندر شر ہے اس سے بھی، وشر ما خلق فیک، اور جو شر پیدا کیا گیا ہے تیرے میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں، وشر ما یدب علیک، اور جو تیرے اوپر چلتے ہیں ان کے شر سے، واعوذ بک من شر اسد و اسود، میں شیر اور چیتے سے، درندوں سے، اسود کا معنی یہاں ایک شخص لکھا ہے، فرمایا لوگوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْأَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، فرمایا کہ میں سانپ سے، بچھو سے، اس شہر میں رہنے والی تمام مخلوقات سے، اور وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اس سے مراد شیطان اور شیطان کی ذریت اور اولاد ہے۔
کہ شیطان سے بھی اور آل شیطان ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعائیں پڑھے گا جب تک سفر یعنی جب تک وہاں سے روانہ نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ محفوظ فرمائیں گے، ان جگہوں کے شرور و فتن سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ تو پھر ہمیں کامل یقین رکھنا چاہیے اللہ کی ذات عالی پر۔ مذبذب مومن نہیں ہوتا، یہ منافق کی شان ہے، منافق ہوتا ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان بتلائی ہے، فرمایا مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کو تو تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے الخیر عادۃ، خیر اس کی عادت ہوتی ہے، نیکی اس کی عادت ہوتی ہے، عبادت اس کی عادت ہوتی ہے، اس کے مزاج اور طبیعت میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا والشر لجاجۃ، شر بامر مجبوری، شر کی طرف مومن کو لے جایا جاتا ہے، مومن شر میں نہیں رہ سکتا، اس کو انقباض ہوتا ہے، مومن کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اور نیکی، خیر اور اچھی عادات یہ مومن کی شان ہے۔ خیر کے کام کرتے ہوئے انشراح قلب نصیب ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے مومن، اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، دل کھل جاتا ہے، اور برائی اس کے لیے ایک ایک لمحہ مشکل بنا دیتی ہے، تنگ ہو جاتا ہے مومن کہ کسی طرح سے یہاں سے نکلوں۔ اسی لیے فرمایا اوراد، وظائف، معمولات مومن کی عادت ہوتی ہے۔ الخیر عادۃ، مومن خیر کو پسند کرتا ہے، وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں واہ بابا فلاں آدمی کی برائی عادت ہے، یہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا، تو مومن کی عادت خیر ہے، نیکی کا کام کرے گا۔ اوراد، وظائف، معمولات، نماز کی پابندی، ان میں سے کوئی چیز اگر مومن سے چھوٹنے لگے تو مومن کا سارا دن پریشانی میں گزرتا ہے کہ میرا عمل رہ گیا ہے، میرا وظیفہ چھوٹ چکا ہے، میرے اوراد پورے نہیں ہیں آج کے، تو سارا دن اسی پریشانی میں رہے گا۔ اور فرمایا والشر لجاجہ، شر تو مجبوری ہے، بیچارہ جاتا نہیں اپنی طرف سے، لیکن اگر کہیں موقع ایسا بن گیا ہے، بیچارہ گیا تھا لیکن آگے خیر کا موقع نہیں، شر کا موقع ہے، تو بیچارہ تنگ ہو کے بیٹھتا ہے، وہاں بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن نکلتا ہے جب ہی وہاں سے نکلنے کا راستہ بنے مومن فوراً اٹھ کے بھاگ جائے گا۔ تو بہرحال ایک دعا ہے جس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو دعا ہے اس کا اثر کیا ہے؟ کون سی دعا؟ سبحانک لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن مقبول ساعت میں اس کو پڑھ لے تو مشرق و مغرب کی درمیان کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ عطا فرمائیں گے۔ مشرق و مغرب سے کیا مراد؟ رب المشرق والمغرب، اللہ عز و جل مشرق اور مغرب کا رب ہے، شمال اور جنوب نہیں کہا گیا یہاں۔ بین المشارق والمغارب، اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں ساری کائنات مراد ہے، تمام جہات مراد ہیں۔ تو فرمایا جو چیز بھی اللہ عز و جل سے مانگے اللہ عطا فرما دیں۔ اور حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی، یہ غنیت الطالبین میں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا، فرمایا کہ اگر کوئی خطیب یا عوام میں سے جو خطبہ سن رہے ہیں وہ دو خطبوں کے درمیان اگر اسی دعا کو پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اللہ ضرور دیں گے،
ضرور اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ باقی ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہم صحیح معنی میں اللہ سے طلب نہیں کرتے، توجہ نہیں ہوتی، یکسوئی نہیں ہوتی، حضوری قلب نصیب نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں، پھر قبولیت میں تاخیر۔ اور یاد رکھیں، میں اپنا جو میرا تجربہ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ عام طور پر میں نے یہ 2 خطبوں کے درمیان یا امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو پیچھے سورۃ فاتحہ کے موقع پر اگر کوئی آدمی اپنی کوئی غرض اور اس کا تصور کرتا ہے، ویسے تو نماز اللہ کے دھیان سے پڑھنی چاہیے، اگر اسی وقت بھی کوئی خواہش، یہ سورۃ فاتحہ دعا ہے نا، اس میں زبان سے نہیں کہنا چاہیے، دل میں تصور لے آتا ہے تو اللہ پاک اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ میں نے نقد و نقد ہی دیکھے ہیں، ادھر سے مانگے ادھر سے پورے ہوتے ہوئے دیکھے۔ 2 خطبوں کے درمیان آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ وہ میں نے ایک وعدہ کیا ہے آپ کے ساتھ، ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ ایک درود پاک بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو آپ کا دشمن کبھی آپ پر غالب نہ ہو سکے، ناکام رہے۔ وہ یہ ہے: صلی اللہ سبحانہ و بحمدہ علی محمد محمد عبدہ و رسولہ النبی الامی و آلہ وبارک وسلم کما ہوا اہلہ۔ ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ جو آدمی اس کو پڑھے گا، شیطان سے، نفس کے شر سے، جن سے، انسان سے، سانپ سے، بچھو سے، حاسدین اور کینہ پرور لوگوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت مجرب درود پاک ہے، آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ درود پاک، یہ دعائیں، یہ مسنون اعمال، اللہ کے عطا کردہ معمولات، ان کو آپ پڑھا کرو اور مذبذب نہ رہا کرو، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ دست بستہ گزارش ہے، جو بھی ہمارے ساتھ احباب منسلک ہیں، میں ان سے کہوں گا یہ شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی رابطہ نہ کریں۔ جو انگلیاں دیکھتے ہیں، لکیریں دیکھتے ہیں، ستارے چیک کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارا ستارہ، ہماری روشنی، ہمارا نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو انہوں نے رہنمائی کی ہے، ہم اسی پر چلیں گے بس۔ ہم ان جھوٹے داغدار لوگ، بد کردار لوگ، ہم ان کے کہنے پہ نہیں چلتے، ہم اللہ کے حکم پہ چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین پر چلیں گے۔ نہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔